بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس۔ 8th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے چیپٹر نمبر 2 ایمانیات اور عبادات کا ٹاپک روزہ کی فضیلت اور اس کی معاشرتی اہمیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ ہم نے اس میں روزے کی فضیلت دیکھنی ہے اور اس کی معاشرتی اثرات دیکھنے ہیں۔ آئیے، اگر ہم روزے کا مفہوم دیکھتے ہیں، ہمارا سوال کیا ہے؟ روزے سے کیا مراد ہے؟ روزے کا مفہوم بیان کریں۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کی جمع صیام ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، بچ جانا۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور یہ عمل انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن کہ روزے کے فضائل بیان کریں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ روزہ چونکہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اہم رکن ہے، یہ مسلمانوں پر سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ ٹھیک ہے، روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور ایک مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں جو روزے کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے، ماہ رمضان، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو سکے۔ دوسری حدیث پاک، اسٹوڈنٹس ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اجر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نماز پڑھو گے یہ ثواب ہے، زکوٰۃ دو گے یہ ثواب ہے، ہر ایک کا اجر بیان کیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ بیان ہی نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں حضور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، خود اس کی جزا دوں گا۔ کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ خالص رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ اب اگر وہ چھپ کر کھا پی رہا ہے، کسی کو تو خبر نہیں ہے، لیکن اس رب کو خبر ہے جس نے اس کو ثواب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد روزہ افطار کروانے کا ثواب کتنا ہے، وہ بھی بے انتہا اور بے حساب ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، وہ روزے دار ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ کا مہمان بنا ہے، آپ نے اس کا روزہ افطار کروایا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، تو جس نے روزہ افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا۔ دیکھیے کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا، تو اس روزے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے میری امت گناہ گار ہوتی ہے، جب رمضان گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو میری امت کے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی روزے دار کی یہ شان ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا۔ کتنا بڑا شرف ہے اس شخص کا جو روزے دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنے والے کے، روزے دار کے کتنے فضائل ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کوسچن کا آنسر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا کوسچن ہے کہ روزے کے معاشرتی فوائد بیان کریں، روزے کے معاشرتی اثرات بیان کریں۔ روزے کے انسان کی انفرادی زندگی پر بھی اور معاشرتی زندگی پر بھی، پورے معاشرے پر بھی بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چند ایک کا ان میں سے جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، شوق عبادت میں اضافہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو انسان کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر عبادت کرنے کا اور زیادہ شوق پیدا کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک جب آ گیا، رمضان کا چاند ہم نے دیکھ لیا، تو مساجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونقیں، کثرت عبادت کا شوق لے کر نمازیوں کا مسجد میں اس قدر جمع ہونا ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جگہ نصیب نہیں ہوتی۔ یہ شوق عبادت ہے، یہ بڑھ جاتا ہے کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ یہ برکت ہے رمضان المبارک کی۔ نمبر 2، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت۔ انسان جب صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ مشق لگاتار 1 ماہ اسی طرح جاری رہتی ہے، جس سے اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے۔ یہ کوالٹی، یہ خصوصیت اور یہ صلاحیت کسی اور عمل سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اور صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ پابندی وقت کی عادت۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ سحری کرتا ہے ایک ہی وقت پر کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، پوری امت مسلمہ ایک ہی وقت پر افطاری کرتی ہے، غروب آفتاب کے بعد، طلوع فجر سے پہلے سب روزے رکھتے ہیں۔ تو اب ایک ہی وقت پر سحری اور افطاری کرنا اور نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ دونوں باتیں یہ رمضان کی وجہ سے ہیں، اور یہ دونوں باتیں انسان کے اندر ہر کام کو وقت پر کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر کام وقت پر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے برائیوں سے اجتناب۔ اجتناب کہتے ہیں بچنے کو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ برائیوں سے اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب لوگ برائیوں اور گناہوں سے بچیں گے تو معاشرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رشوت نہیں لیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے،
لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور معاشرے میں لوگ برائیوں سے رمضان المبارک کی برکت سے بچتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے روزہ رکھا اور وہ گناہوں سے نہ بچا، جھوٹ بولنے سے نہ بچا، تو اس کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی شدت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے الفاظ غالباً کچھ اس طرح، ان کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ صرف بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھاتا ہے، اس کو اجر و ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ تو روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نیکسٹ، ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ۔ رمضان المبارک کے اندر انسان جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا انسان کو احساس ہوتا ہے، غرباء اور مساکین اور محتاجوں کی بھوک اور پیاس کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، وہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور وہ غرباء کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان سے ہمدردی کرتا ہے، مساکین کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان کی بہتری چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو شہر المواسات فرمایا ہے۔ شہر المواسات کہتے ہیں غم گساری کا مہینہ فرمایا ہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا۔ اسٹوڈنٹس، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ ہی تمام امت مسلمہ، تمام قوم ایک ہی وقت پر نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ایک ہی وقت پر باجماعت نماز ہو رہی ہے، ایک ہی وقت پر سحری ہو رہی ہے، ایک ہی وقت پر افطاری ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا اور اتفاق اور اتحاد کا شعور پیدا کر دیتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگلا ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ صحت اور تندرستی میں اضافہ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ انسان پورا سال کھاتا پیتا ہے، 11 ماہ کھاتا پیتا ہے، لیکن اس ایک ماہ میں اللہ کی رضا کے خاطر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، سحری اور افطاری کرتا ہے، تو پھر اس کی جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو صحت اور تندرستی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بیماریوں کا علاج ہے۔ جب سارا دن بھوک اور پیاس سے رہے گا تو پھر اس بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے فاسد اور فالتو مادے خارج ہو جائیں گے، جس سے اس کے جسم کو تندرستی اور طاقت نصیب ہوگی۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک تھا روزے کا، اور روزے کی فضیلت ہم نے بیان کی اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اثرات اور فوائد ہم نے دیکھے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔